علماء کرام، حفاظ امام، ائمہ مساجد، علماء ذوی الاحترام و حاضرین جملہ خوش مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ابھی آپ حضرات خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الحق صاحب قبلہ مقدس العالی والنورانی سے علم دین کی اہمیت پر ایک بڑا پرمغز اور نورانی خطاب سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آج کی اس محفل میں جس مقدس مناسبت سے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی گوشگزار کروں گا۔ اللہ رب قدیر ہماری اور آپ کی حاضری اس محفل کے اندر قبول فرمائے۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا دیا پیش کرنے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مائک کی آواز بالکل درست رکھیں، میں تھوڑا آہستہ بولتا ہوں، اسی اعتبار سے مائک کی آواز بھی صحیح رکھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرات نے بہت مرتبہ سنی ہوگی کہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور جو جماعت جنت میں جائے گی اس جماعت کی پہچان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتائی، اسی کا نام اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی بتایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی یہی بتایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے امام حسین نے جو خطبہ دیا تھا اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جنت میں جانے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عبرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول۔ اب اس حدیث پاک کو تو آپ لوگوں نے بارہا سنا، اب میں یہ بشارت بھی آپ کو دے دوں۔ ایک بڑے پائے کے محدث حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرے وہ سنی ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ گمراہ جہنمی ہے۔ یعنی آج ہم جس امام کا یہ عرس منا رہے ہیں، امام الائمہ کاشف الغمہ کی جو یاد منا رہے ہیں، یہ ہمارے سنی ہونے کی پہچان ہے، اور سنی وہی ہوگا جو امام اعظم سے پیار کرے گا۔ غیر مقلد وہابی نام کے اہل حدیث امام اعظم کو برا کہتے ہیں، وہ خود بتا دیتے ہیں کہ ہم لوگ سنی نہیں ہیں، ہم لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک دوسری بشارت بھی میں آپ کو دے دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 مرتبہ حج کیے۔ آخری مرتبہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہو کر کے جب اندرونی حصے کے اندر 2 رکعت کے اندر یا 1 رکعت کے اندر پورا قرآن مقدس ختم کیا، اور اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی کہ پروردگار عالم تیری عبادت کا جیسا حق ہے ویسا حق میں نہیں ادا کر سکا، اے مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے ابو حنیفہ ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور قیامت تک تیرے نقش قدم پر چلنے والوں کی ہم نے مغفرت فرما دی۔ تو یہ حنفیوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، جو امام اعظم کے نقش قدم پہ چلے گا اس کا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ تو ہم لوگ سال میں 1 مرتبہ یاد منا لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت ابن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سنیوں پر یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ اپنی نمازوں کے اندر امام اعظم کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ امام اعظم نے فقہ اور سنت کو زندگی عطا کی اور ان کی حفاظت کا سامان فرمایا۔ ہم لوگ جو ایک دن یاد منا رہے ہیں، میرے امام کا مقام بڑا بلند ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس نے مجھ کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو دیکھنے والے ایک کو نہیں 7 صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ بشارت دے دی گئی کہ امام اعظم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر مقام تیار کر رکھا ہے۔ حضرات مکرم، امام اعظم کا عالم یہ ہے، ان کا مقام تو میں کیا بیان کروں، ان کے شاگردوں کا یہ مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں اگر کوئی امام محمد کو دیکھ لے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایک بار امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جامع کبیر لکھی، ایک عیسائی کے سامنے اس جامع کبیر کو پیش کیا گیا، اس نے کتاب کو دیکھا اور کتاب کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو پھر ان کی بڑی کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بار امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی سامنے سے آ رہا تھا، اس نے امام محمد کو دیکھا تو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس نے یہ جملہ کہا تھا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں جس امام کے شاگردوں کو دیکھ کر کے، جن کی کتابوں کو دیکھ کر کے یہود و نصارہ کلمہ پڑھ لے، اس امام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اگر جاننا چاہتے ہو، اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے تو کیا اس کی زندگی کی معراج نہیں ہو جائے گی؟ کیا اپنی قسمت پہ وہ ناز نہیں کرے گا میں نے خواب میں میرے آقا کو دیکھا ہے؟ بلکہ عاشق تو یہ تمنا کرتا ہے کسی شب خواب میں جلوہ دکھا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ۔ آگے عاشق نے جو بات کہی ہے نا، کلیجہ چیر دینے والی بات ہے۔ عاشق کہتا ہے اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ۔ اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر لے، وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے۔ ہم جس امام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس امام اعظم نے میرے آقا کو وہ خواب میں کئی مرتبہ دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں 99 مرتبہ دیدار کیا۔ 99 مرتبہ خواب میں پروردگار کا دیدار کیا، وہ ہمارے امام کی شان ہے۔ اور 40
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 30 سال تک پابندی کے ساتھ میں روزے رکھے، روزانہ 1 رکعت یا 2 رکعت کے اندر پورا قرآن مقدس ختم فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم میں کیا بتاؤں، اللہ رب قدیر نے ہمارے امام کو جو مقام و رتبہ عطا فرمایا تھا، انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں خاص طور سے ایک بات بتاؤں گا، مجھے یہاں آنے کے بعد پتا چلا ہے اس علاقے کے اندر غیر مقلدیت، وہابیت، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان کا مذہب کتنا گندا اور کتنا جو ہے وہ غلط مذہب ہے۔ یہ سب سے ان کے اندر جو بڑی برائی پائی جاتی ہے دوسری گستاخیوں کے علاوہ، یہ اماموں کو خاص طور سے ائمہ اربعہ کی شان کے اندر بڑی بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس امام کی شان کے اندر بدتمیزی کرتے، معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ آپ کو معلوم ہے امام بخاری کا نام بار بار لینے والے، یہ نام کے اہل حدیث اور غیر مقلد جو بخاری پر فخر کرتے ہیں، اس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ انہوں نے اپنی بخاری شریف کے اندر جتنی حدیثیں جمع کی، ان حدیثوں کے اندر 22 حدیثیں ایسی ہیں جن 22 حدیثوں پر خود امام بخاری کو بھی فخر ہے، ناز ہے، جنہیں ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جن 22 حدیثوں پر ناز ہے، ان 22 حدیثوں میں سے 11 حدیثیں امام اعظم کے شاگرد مکی بن ابراہیم سے روایت کی گئی ہے، اور باقی 9 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہے۔ اگر امام اعظم کے شاگردوں کو ہٹا دیا جائے تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری کو جن باتوں پر ناز ہے وہ سارا ناز ختم ہو جائے گا۔ بخاری کو جس پر ناز کرے اور جن کے شاگردوں پر ناز کرے، اس امام کی شان کے اندر بدتمیزی کرنے والے کہتے ہیں امام کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ آپ دیکھیں روایتوں کو علماء بیان فرماتے ہیں، خود امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں امام اعظم کی بارگاہ میں جاتا، کوئی مسئلہ دریافت کرتا، پھر کوفہ کا دورہ کرتا، کوفہ میں گھوم کر کے آتا اور اس کے خلاف مجھے حدیث پاک ملتی، امام اعظم کی بارگاہ میں آتا، آ کر کے حدیث سناتا، امام اعظم فرماتے اس حدیث کے اندر یہ کمی ہے، اس حدیث میں یہ کمی ہے، یہ ضعف ہے، اس کے اندر یہ جگہ ہے۔ امام ابو یوسف دریافت کرتے، حضور آخر آپ یہ تمام باتیں کہاں سے فرما رہے ہیں؟ تو امام ابو یوسف فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں پورے کوفہ کے علم کا عالم ہوں، میں اللہ نے مجھے پورے کوفہ کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اتنا عظیم مقام رب نے جس کو علم حدیث میں عطا فرمایا ہو، معلوم ہے یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ یہ حنفی لوگ، یہ امام اعظم خالی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، قیاس کر کے مسئلہ بیان کرتے ہیں، ان کے پاس میں حدیثیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی حدیثیں امام اعظم کو یاد تھی، ان کے باپ دادا نے کبھی خواب میں بھی وہ تعداد نہ سنی ہوگی۔ آپ یاد کریں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی ایک فتنہ اٹھا تھا اور لوگوں نے یہ واویلا مچایا تھا کہ یہ قیاس کرتے ہیں، انہیں حدیثیں زیادہ یاد نہیں ہے۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی امام اعظم سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے یہی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا کہ میں نے سنا ہے آپ عقل سے جواب دیتے ہیں، قیاس سے جواب دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا حضور آپ یہ بتائیں کہ مرد طاقتور ہے یا عورت طاقتور ہے؟ امام باقر نے فرمایا مرد طاقتور ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں قیاس سے جواب دیتا، حدیث کو چھوڑ دیتا، تو پھر مرنے والے کے مال کے اندر میں مرد کو کتنا حصہ دیتا؟ مرد طاقتور ہے اس کو 1 حصہ دیتا، عورت کمزور ہے اس کو 2 حصہ دیتا، مگر میں نے عقل سے کام نہیں لیا، میں نے رسول اللہ کی حدیث اور قرآن پہ عمل کیا اور کہا کہ مرد کے لیے 2 حصہ ہے اور عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ اس کے بعد میں امام اعظم نے فرمایا یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے نماز افضل ہے یا پھر روزہ افضل ہے؟ امام باقر نے فرمایا نماز افضل ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں عقل سے کام لیتا اور قیاس پہ عمل کرتا تو یہ کہتا جس عورت کو حیض آ جائے بعد میں وہ اپنے روزوں کی
قضا نہ کرے بلکہ نماز کی قضا کرے، اس لیے کہ نماز افضل ہے۔ لیکن میں نے حدیث پہ عمل کیا اور یہ فتویٰ دیا نمازوں کی قضا نہیں کرے گی بلکہ روزوں کی قضا کرے گی۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا یہ بتائیے پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی کا پیشاب؟ اگر بولے میں قیاس پہ عمل کرتا تو یہ فتویٰ دیتا اگر کوئی پیشاب کر لے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن میں نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا اگر کوئی پیشاب کر لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر منی خارج ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سنا ہے آگے بڑھے، امام اعظم کی پیشانی چوم کر کے کہا آپ پر جو الزام لگایا گیا وہ الزام سراسر غلط ہے۔ آپ دیکھیں امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مبارک پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے اور ان کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن مبارک کوفہ سے آئے ہیں۔ امام اوزائی نے کہا میں نے سنا ہے کوفہ میں کوئی ایک نعمان نام کا عالم ہے، وہ اپنی عقل سے بڑے فتوے دیتے ہیں، قیاس پہ بڑے فتوے دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، اس کے بعد میں چند اوراق لے کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور امام اوزائی کے ہاتھ میں تھما دیے، اس میں لکھا تھا قال النعمان قال النعمان قال النعمان۔ پوچھے لگے یہ نعمان کون ہے؟ بڑے اچھے مسائل بیان کرتے ہیں، بڑا زبردست علم ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ وہی ہے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوفہ کے اندر کون ہے نعمان، یہ وہی نعمان ہے۔ جب امام اوزائی نے سنا تو کہا کہ ان پر جو الزام لگایا گیا وہ الزام سراسر غلط ہے۔ اللہ نے امام اعظم کو بڑا زبردست علم عطا فرمایا ہے۔ حضرات مکرم ان نام کے غیر مقلدوں کے فریب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث کی جو رٹ لگاتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس میں تفکر نہ ہو وہ خالی حدیث کے ذریعے کبھی بھی رائے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کو بڑی حدیثیں یاد تھی، انہوں نے ایک حدیث پاک پڑھی من استنجا فلیوتر، وہ جب بھی استنجا کر کے آتے تھے تو وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک فقی مل گئے، انہوں نے کہا کہ تم استنجا کر کے آتے ہو تو وتر کی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا حدیث پاک میں لکھا ہے من استنجا فلیوتر، کہا کہ وہ جو حدیث پاک میں جو وتر کا لفظ ہے وہ وتر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استنجا کرو تو تار عدد سے استنجا کرو، یعنی 1 یا 3 ڈھیلوں سے استنجا کرو۔ بتاؤ خالی حدیث جاننے کے بعد میں بندہ کہاں سے مسئلہ حل کر پائے گا؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ جمعہ کے دن کبھی بھی اپنا حلق نہیں کرواتے تھے، اپنے سر کو نہیں موڑتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعہ کے دن جو ہے وہ حلق کرنے سے منع کیا ہے جمعہ سے پہلے۔ تو حضرت امام اعظم کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کہاں سے پڑھی؟ انہوں نے حدیث سنائی۔ کہا آپ حدیث کا مطلب سمجھ ہی نہیں پائے، وہ حدیث کے اندر حلق کا ذکر نہیں ہے، حلق ہے۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے گھیرا بنا کر کے بیٹھنا، ہلکا لگا کر کے بیٹھنا۔ تو کوئی نام کا محدث اگر کوئی حدیث کو پڑھ لے اور غلط مطلب سمجھ جائے تو اس کے بعد میں کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو جو پائے کے محدث ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو جنہیں اردو کی 2 کتابیں نہیں پڑھنا آتا وہ کہاں سے حدیث کے اوپر عمل کریں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر میرا یہ چیلنج ہے، کوئی بھی اختلافی مسئلہ کسی بھی امام کی تقلید کے بغیر اگر کوئی اپنی مرضی سے حل کر کے دکھا دے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو انعام مانگے گا وہ انعام دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کتا کھانا حرام ہے، حدیث سے ثابت کر دو، قرآن سے ثابت کر دو، ساری زندگی تلاش کرو گے تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو امام کی بارگاہ میں آؤ گے، امام قرآن و سنت سے مسئلہ نکال کر کے بتائیں گے یہ کہاں سے ثابت ہے اور اس کی حرمت کہاں سے ثابت ہے اور کس کی حلت کہاں سے ثابت ہے۔ حضرات مکرم یہ جو نام کے غیر مقلد ہے یہ عام لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر حدیث پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں۔ اچھا ان سے آپ پوچھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے استنجا کیا، اور ادھر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اگر کوئی یہ بیان کرے میرے آقا نے کھڑے ہو کے استنجا کیا تو اس کی بات کو مت ماننا، ان نام کے غیر مقلدوں کو پڑھ کے پوچھو، بخاری اور مسلم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا نے کھڑے ہو کے استنجا کیا، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں جو ایسی بات بیان کرے وہ جھوٹا ہے، وہ غلط کہتا ہے۔ تو قیامت تک اگر
अगर सर पीटते रहोगे तब भी मसले को हल न कर पाओगे। इमाम आजम की बारगाह में जब आओगे ना तब मेरे इमाम बताएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम ने और इमाम बुखारी ने जो हदीस पाक के अंदर बयान किया, मेरे आका ने खड़े होकर के इस्तिंजा किया, वो उज़्र की वजह से, किसी सबब की वजह से है। और हजरत आयशा ने जो बयान किया वो मेरे आका की सुन्नत को बयान किया है। हजरत मुकर्रम हदीस को समझने के लिए उस इमाम के खिलाफ बकवास करें जिस इमाम का आलम ये है कि अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी इबादत को देख करके बड़े बड़े पाए के मुहद्दिसीन ये कह उठे कि ऐसी इबादत करना हमारे बस की बात नहीं है। हजरत मिसअर बिन किदाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैंने इरादा किया मैं पता लगाऊं कि हजरत इमाम आजम रात दिन के अंदर कैसे अपने शबो रोज को गुजारते हैं। अरे हम लोग भी तो चाहते थे ना हुजूर ताजुश शरिया के साथ में कुछ दिन रहे। देखे हजरत फजर बाद क्या करते हैं, जोहर बाद क्या करते हैं, असर बाद क्या करते हैं, मगरिब बाद क्या करते हैं, ईशा के बाद क्या करते हैं। ये तमन्ना होती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में जाता था ना, एक दिन और एक रात रहना तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट बैठ करके आता था, ऐसा लगता था जैसे उसका दिल अल्लाह ने मुनव्वर फरमा दिया है। मेरे आका ने फरमाया ना, अल्लाह वालों की पहचान इज़ा रहू ज़ुकिर अल्लाह, उनको देखो तो खुदा याद आ जाए। तो हजरत मिसअर बिन किदाम कहते हैं, मैं चला गया इमाम आजम के साथ में फजर की नमाज के बाद जब मैं शरीक हुआ, देखा इबादत कर रहे हैं। जब इशराक की नमाज का वक्त हुआ, इशराक की नमाज अदा की, नमाज के बाद पढ़ाने के लिए बैठ गए। चाश का वक्त हुआ, चाश की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ाने के लिए बैठ गए। जोहर का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ाने के लिए बैठ गए। असर का वक्त हुआ, असर की नमाज पढ़ी, फिर तालीम व ताल्लुम के अंदर लग गए। मगरिब बाद भी यही तरीका, और ईशा की नमाज जब खत्म हो गई, मैंने देखा इमाम आजम मस्जिद से निकले हैं और निकल करके अपने मकान की तरफ तशरीफ ले गए। अब मैंने सोचा दिन भर के थके हुए हैं, अब जाकर के आराम करेंगे। मिसअर बिन किदाम कहते हैं, मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। इमाम आजम जब अपने मकान में गए, थोड़ी देर के बाद में बड़ा कीमती लिबास पहन करके बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद के अंदर आए। रात भर इबादत करते रहे। फजर का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद में इबादत में लग गए और कल की तरह फिर इशराक की नमाज पढ़ी, चाश की नमाज पढ़ी, तालीम व ताल्लुम में लगे रहे। पूरा दिन गुजर गया। मैंने कहा 2 दिन हो गए, थके हुए हैं, जाएंगे आराम करेंगे, लेकिन मैं हैरत में डूब गया। इमाम आजम अपने मकान में गए, जाने के बाद थोड़ी देर बाद वापस बाहर आए और बड़ा कीमती लिबास पहन करके आए, मस्जिद में तशरीफ ले गए। रात भर इबादत करते रहे और जब फजर का वक्त हुआ ना, फजर के बाद फिर इबादत में मसरूफ हो गए। इशराक की नमाज पढ़ी, चाश की पढ़ी, ज़ोहर बाद दर्स, असर बाद दर्स, मगरिब बाद, इशा बाद। हजरत मिसअर बिन किदाम कहते हैं, मैं हैरत में डूब गया। अल्लाह ने कैसे आसाब दिए हैं, कितनी ताकत और कितनी कुव्वत दी है। 3 दिन और 3 रातें हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि तबई ज़रूरतों के अलावा न कहीं जा रहे हैं, न सो रहे हैं, न आराम कर रहे हैं। हजरत मिसअर बिन किदाम ने कहा, उस दिन से मैंने ये इरादा कर लिया, अब इस इमाम की बारगाह को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर हजरत मिसअर बिन किदाम सारी जिंदगी इमाम आजम की मस्जिद में बैठ करके इबादत करते रहे और अल्लाह ने इमाम आजम की मस्जिद ही के अंदर उन्हें मौत नसीब फरमा दी। बताओ, इतना पाए का जो इमाम हो। एक बुजुर्ग ने तो यहाँ तक कह दिया, हजरत अबुल आबस ने, कि अगर हजरत इमाम आजम को ये पता चल जाए कि 3 दिन के बाद में हजरत मलकुल मौत आने वाले हैं, अरे आप मुझे बताएं, अगर कोई आपसे आकर के कह दे अल्लाह का वली कि 3 दिन के बाद में आपका इंतकाल हो जाएगा, आप क्या करेंगे? रात भर नमाज पढ़ेंगे, दिन भर इबादत करेंगे, अल्लाह की याद में लग जाएंगे, सारे हुकूक अदा करेंगे, हजरत मलकुल मौत आने वाले हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? हजरत अबुल आबस कहते कि अगर इमाम आजम को कोई आकर के बता दे 3 दिन के बाद में आपका इंतकाल होने वाला है, इमाम आजम के मामूलात में कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि इमाम आजम तो रोजाना ऐसे इबादत करते जैसे आज ही हजरत मलकुल मौत आने वाले हैं। अल्लाह ने इबादत, हजरत इमाम आजम एक मरतबा राह से गुजर रहे हैं तो किसी की आवाज कान के अंदर आई कि ये इमाम आजम रात भर इबादत करते हैं। इमाम अबू यूसुफ को बुला करके कहा कि लोग मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, मैं नहीं चाहता कि जो काम मैं करता हूँ लोग मेरे बारे में वो बातें करें। आज के बाद में रात में मैं कभी नहीं सोऊंगा, पूरी रात जाग के इबादत करूंगा। और फिर इबादत मालूम है कैसे करते? जैसे बारिश के कतरे टपका करते हैं, जैसे बारिश के कतरे टपका करते हैं।
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، مسلک امام اعظم، فیضان امام اعظم، فیضان امام اعظم، جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، آمد حضور نبی صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفتی اعظم مہاراشٹرا، قاضی مہاراشٹرا، حضور محمود الفقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے الحمدللہ ہمارے آپ کے درمیان میں نبی صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، قاضی مہاراشٹرا، مفتی اعظم مہاراشٹرا، حضور محمود الفقہ حضرت علامہ شاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے سب سے میں تھوڑا سا گزارش کر رہا ہوں کہ آگے تھوڑا آ جائے تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں اور باہر کھڑے ان کو جگہ مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ، نبی صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت علامہ شاہ مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی بھر کر کے آپ نبی صدر الشریعہ کے چہرے کی زیارت کیجیے اور حضرت کی گفتگو سماعت کیجیے۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک بار وہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، اس کے بعد میں حضور محمد العلماء مدذ العلانی والنورانی کے نورانی کلمات سے آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب قدیر نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کے تقویٰ کا تو یہ عالم ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا تقویٰ جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کوفہ کے اندر سب سے بڑے متقی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تک میری نظروں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا ہے۔ حضرت یزید بن ہارون سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ حضرت آپ تو پہلے امام اعظم سے بڑا جو ہے وہ بدظن تھے، آخر کیا بات ہے آپ امام اعظم سے اتنا پیار کب سے کرنے لگ گئے؟ تو حضرت یزید بن ہارون نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا، ایک بار میں امام اعظم کے ساتھ میں ایک جنازے کے اندر شریک تھا، دھوپ بہت زیادہ تھی، میں نے امام اعظم سے کہا، کسی نے عرض کیا کہ حضور ادھر دیوار کے سائے کے اندر آپ تشریف لے آئے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس مکان کا جو مالک ہے اس نے مجھ سے قرض لے کر کے رکھا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس سے میں نے قرض لیا، جس نے مجھ سے قرض لیا ہے اس کی دیوار سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ حضرت یزید بن ہارون کہتے ہیں، اس دن سے میرے دل کے اندر امام اعظم کی محبت پیدا ہو گئی۔ 1000 مشائخ کی بارگاہ کے اندر میں نے حاضری دی، لیکن امام اعظم سے جیسا بڑا متقی میری نظر کے اندر نہیں آیا۔ جب کوفہ کی سرزمین پر ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ لوگوں نے بتایا زیادہ سے زیادہ بکری کی عمر جو ہے 7 سال تک ہوتی ہے۔ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم ہے، آپ نے پھر بکرے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چوری کیا گیا بکرا یا بکری ہے اس کا گوشت میرے کھانے کے اندر آ جائے۔ اللہ نے ایسا تقویٰ عطا فرمایا، راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے قدموں سے
آپ کے نالین سے چھیٹا اچھلا اور اچھل کر کے سامنے والے شخص کی دیوار کے اوپر لگ گیا. آپ جو ہے وہ حیرت میں ڈوبے, بار بار اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے قدموں سے چھیٹا اچھل کر کے سامنے والے کی دیوار پہ لگ گیا ہے, تو مجھے اس دیوار کو صاف کرنا ہے. تبھی مکان کا دروازہ کھلا, اندر سے غالباً ایک مجوسی باہر آیا اور وہ گھبرانے لگا کہ شاید جو میرے قرض لیا تھا وہ قرضہ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں قرض وصول کرنے نہیں آیا ہوں, میں اپنے دل میں اس لیے فکر مند ہوں کہ میرے قدموں سے چھیٹا اچھل کر کے تمہارے مکان کی دیوار پہ لگ گیا ہے, تو میں اس کو کیسے صاف کروں. جب ایک اللہ کے ولی کے تقویٰ بھرے ان کلمات کو سنا تو اس نے کہا حضور اس دیوار کو بعد میں صاف کرنا, میرے دل کو پہلے صاف کر دو اور کلمہ پڑھا کہ مجھے مسلمان بنا دو. کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے. بتاؤ آج اگر کوئی سودا خریدنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں الو بنا کر کے چلا آیا, بڑا سستا خرید کے لے کے آ گیا. امام اعظم سودا کر رہے ہیں, عورت بیچ رہی ہے کپڑا, کا کتنے کا ہے, کا 100 درہم کا ہے, کا نہیں بڑا کر کے بتاؤ, کا 200 درہم میں لے لو, کا اور بڑھاؤ, کا 300 میں لے لو, کا اور بڑھاؤ, کا 400 میں لے لو. آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ, تو وہ کہنے لگی آپ لگتا ہے مجھ بڑھیا کے ساتھ میں مذاق کر رہے ہیں. کا نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. آخر میں امام اعظم نے 500 درہم دے کر کے کپڑا خریدا اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کوئی بیچنے والا اپنی غفلت کی وجہ سے سستا سامان دے دے اور میں اس سے سستا خرید لوں. میں یہ چاہتا ہوں جتنے کا مال ہے اتنا پیسہ اس کو ادا کر دیا جائے. اللہ نے ایسا تقویٰ دیا, دکان پر موجود نہیں ہے, کپڑا بیچنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس نے کپڑا مہنگا بیچ دیا. بعد میں آئے تو پتا چلا کہاں کا تھا, کہ مدینہ منورہ سے آیا تھا. میرے امام نے رفتے سفر باندھا, مدینہ منورہ چل پڑے اور مدینہ منورہ میں تلاش کیا. جب دل کے اندر اللہ کی سچی محبت ہو اللہ راستہ نکال دیتا ہے. مسجد نبوی کے اندر اس سے ملاقات ہو گئی. کہا یہ کپڑا تم جو پہلے ہو کہاں سے خریدے؟ کا کوفہ سے خریدا. کس کی دکان سے خریدا؟ کا ابو حنیفہ کی دکان سے خریدا. کا جانتے ہو ابو حنیفہ کو؟ کا جانتا تو نہیں ہوں, لوگوں نے بتایا تھا. کا میں ہی ہوں. یہ کپڑا جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے سامنے والے نے آپ کو مہنگا دے دیا ہے, یا تو یہ مجھے واپس کر دے, اپنا پیسہ واپس لے لے, اور یا پھر جو پیسہ زیادہ مل گیا ہے میں آپ کو کر دوں. کہ یہ کیسی بات ہے؟ کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر. ایسا متقی اور ایسا پرہیزگار امام اللہ رب قدیر نے جس کو عطا فرمایا ہو, اس کے بعد میں بھی غیر مقلد وہابی یہ نام کے اہل حدیث اس امام کی شان کے اندر تبرہ بکے, تو ان کو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا. یہاں پر بھی وہ برباد ہے اور وہاں پر بھی وہ برباد ہے. اللہ رب قدیر نے میرے امام کو ایسا رتبہ عطا فرمایا. اللہ جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اور تفقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو تفقہ دیا تھا نا, اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی تھی. جہاں سارے مفتیوں کی گاڑی پھنس جاتی تھی, میرے امام اعظم کا فتویٰ وہاں پہ آگے بڑھ کر کے رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا تھا. اس کی مثالیں تو بہت ساری ہے. ایک بار رات کا وقت ہے, امام اعمش کا اپنی بیوی کے ساتھ میں جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑے کے اندر امام اعمش نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر رات ختم ہونے سے پہلے تو نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے طلاق. اب رات گزر رہی ہے, بیوی پہلے سے امام اعمش سے چڑی ہوئی تھی. کہا اچھا ہے رات ختم ہو جائے گی, میں بات نہیں کروں گی, طلاق ہو جائے گی اور بوڑھے سے میری جان چھوٹ جائے گی. اب امام اعمش پریشان ہوئے, اگر رات پوری گزر گئی اس نے مجھ سے بات نہیں کی تو پھر اس پر طلاق پڑ جائے گی. حالانکہ خود بہت بڑے محدث ہے, دوڑ کر کے امام اعظم کی بارگاہ میں گئے. کہا حضور ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. کہا رات میں آنے کی ضرورت پڑ گئی. کہا حضرت اگر صبح ہو گئی تو پھر مسئلے کا حل کوئی نہیں نکل پائے گا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں نے کہہ دیا ہے اپنی بیوی سے اگر رات ختم ہونے سے پہلے تم نے مجھ سے بات نہ کی تو تجھے طلاق ہے, اور میری بیوی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب میں اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں کیسے بچاؤں؟ امام اعظم نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا. فرمایا ایک کام کرو, فجر ہونے سے پہلے پہلے اپنی جو مسجد کا مؤذن ہے نا اس سے جا کے کہو کہ تو اذان پڑھ دینا. اب جب گیا مؤذن, فجر ہونے سے پہلے پہلے اس نے اذان پڑھ دی. امام اعمش کی بیوی نے کہا
अल्लाह का शुक्र है बूढ़े से मेरी जान छूट गई, क्योंकि आपने कसम खाई थी कि मैं रात खत्म होने से पहले पहले अगर आपसे बात नहीं करूंगी तो तलाक पड़ जाएगी। रात खत्म हो गई, फजर हो गई, तलाक पड़ गई। इमाम आमश ने कहा कोई तलाक नहीं पड़ी। कहा फजर तो हो गई। कहा फजर नहीं हुई। कहा अजान तो हो रही है। कहा मैंने फजर से पहले ही अजान दिलवा दी है और फजर से पहले तुमने बात की, लिहाजा तलाक नहीं पड़ेगी। ऐसा तफक्को अल्लाह रब्बे कदीर ने इमाम आज़म को अता फरमाया है। एक बात याद आई, रात में बीवी, झगड़ा रात ही में ज्यादा होता है, मियाँ बीवी का जो भी होता है, मियाँ बीवी झगड़ पड़े रात में और झगड़े के अंदर शोहर ने कह दिया मैं तुझसे बात नहीं करूंगा जब तक कि तू मुझसे बात ना करे। कसम खा ली, कसम खा के कह दिया। तो बीवी ने भी कसम खा ली, वो तो टक्कर वाला मसला है ना। बीवी ने भी कह दिया कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक तुम मुझसे बात ना करो। अब वो कह रहा है कि मैं पहले बात नहीं करूंगा, वो कह रहा है मैं पहले बात नहीं करूंगी। अब बड़ा मसला फंस गया। आखिर में ये मसला हजरत सुफियान की बारगाह में पेश हुआ। हजरत सुफियान ने गौर किया कि इस मसले का कोई हल नहीं है, एक को तो बात करना ही पड़ेगा और जो भी पहले बात करेगा उसकी कसम टूट जाएगी। कसम टूट जाएगी तो कफारा देना पड़ेगा। इमाम आजम की बारगाह में लोग चले गए, जाकर के मसला बयान किया। इमाम आजम ने कहा बात करो, कोई कफारा नहीं देना पड़ेगा। हजरत सुफियान को पता चला तो जलाल में आ गए कि ऐसे कैसे मसाइल बयान करते हैं। आकर के इमाम आजम की बारगाह में पहुंचे। इमाम आजम ने फरमाया कैसे कफारा देना पड़ेगा। कहा उन्होंने कहा था कि पहले अगर मैं तुमसे बात ना करूं जब तक तुम मुझसे बात ना करो, तो जब एक ने जो है बात नहीं की, दूसरे ने भी बात नहीं की, तो दोनों अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, तो एक की तो कसम टूटेगी। कहा नहीं टूटेगी। कहा क्यों नहीं टूटेगी। कहा जब शौहर ने कहा था मैं कसम खाता हूं मैं तुझसे बात ना करूंगा जब तक तू मुझसे बात ना करे, वो जुमला बोल के चुप हो गया। तो बीवी ने कहा कि मैं भी कसम खाती हूं। तो उसने बात कर ली ना, पहले उसने बात कर ली ना, और जब बात कर ली तो शौहर की कसम नहीं टूटेगी, क्योंकि जो कसम खाने के लिए बोल रही थी वो भी तो एक बात है। अल्लाह रब्बे कदीर ने इमाम आजम को ऐसा तफक्को दिया था जहां सारे लाजवाब हो जाते। कूफा के अंदर एक यहूदी था, वो बड़ा उदम मचाता था, हजरत उस्मान की शान के अंदर तबर्रा बकता था। इमाम आजम घर पहुंच गए। कहा तुम्हारी बेटी सुना बड़ी अच्छी है, रिश्ता लेकर के आ जाओ। कहा कैसा रिश्ता है। कहा कि कुरान का हाफिज है, अच्छा आलिम है, अच्छे घराने का है, बड़ा नेक है, बड़ा इबादत गुजार है, ये खूबियां है, बड़ी शराफत रखता है, आपको रिश्ता मंजूर है। कहा रिश्ता मंजूर है। कहा एक बात है, वो है यहूदी। वो कहने लगा इमाम होकर के यहूदी का रिश्ता मेरे पास में लाते हो। तो आपने फरमाया जब इतनी खूबियां सुन करके यहूदी को तुम अपनी बेटी नहीं देते, हजरत उस्मान गनी को तुम यहूदी कहते हो, तो फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी दो बेटियां उनको कैसे अता फरमा दी है। अब वो सुना तो चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे इमाम ऐसे चुटकियों के अंदर मसाइल को भी, अच्छा ये फिक़ी बसीरत अल्लाह रब्बे कदीर ने आपको जहाँ मसाइल शरिया के अंदर अता फरमाई थी, वैसे ही ऐसी बसीरत आपको दीगर कामों में भी अता फरमाई थी। इमाम आज़म की बारगाह में एक बंदा पहुंच गया, आकर के कहने लगा हुजूर माल था कहीं पर रख करके भूल गया, बहुत कोशिश की नहीं मिल रहा है। अब आदमी क्या करेगा, या तो कहेगा किसी बाबा के पास जाओ, वो कहेगा ताबीज गाड़ दो तुम्हारा माल तुमको मिल जाएगा, और या फिर कहेगा बैठ करके सोचो। इमाम आज़म ने कहा जाओ जाकर के पूरी रात नमाज पढ़ो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब वो गया, अल्लाह अकबर, पहली जब नियत बांधी पहली रकात में याद आ गया कि पैसा माल किधर रखा है। अब फिर बाद में माल निकाला, सो गया। सुबह के वक्त में इमाम आज़म की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा वजीफा बताया कि मेरा माल मिल गया। कहा कब मिला। कहा पहली रकात ही में पता चल गया। कहा पूरी रात नमाज पढ़े। कहा कि पूरी रात में मैं नमाज नहीं पढ़ा। कहा तुझे कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी रात तो नमाज पढ़ना चाहिए था। किसी ने पूछ लिया हुजूर आपने ये माल पता नहीं चल रहा है तो उसका तरीका नमाज के अंदर कैसे निकाला। कहा मैंने रिवायतों में गौर किया, मुझे पता है जब बंदा नमाज पढ़ता है तो शैतान चाहता है कैसे भी उसकी नमाज में खलल डाले। तो मुझे मालूम था ये पूरी रात का जब पूरा इरादा करके खड़ा होगा, शैतान नहीं चाहेगा ये बंदा पूरी रात इबादत करे, पहली रकात में आकर के याद दिला देगा उसको। तो लिहाजा इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी बारीक बात बताई कि उम्मन लोगों की तवज्जो वहां तरफ नहीं, उस तरफ नहीं जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आज़म को ऐसा मलका अता फरमाया था। हज़रत मुकर्रम जो लोग मेरे इमाम की शान के अंदर बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं ना, उन्हें शान इमाम पता ही नहीं है। अगर मेरे इमाम की शान अगर वो जान जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि फिर तलाश करें, वो नहीं उनके शागिर्दों के शागिर्द मिल जाए तो उनके कदमों का बोसा लेने का मौका मिल जाए।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو جو تفقع دیا تھا نا، ارے بتاؤ اگر کوئی آ جائے، آج حالات خراب چل رہے ہیں، ایسے حالات میں کس کا کیا دماغ کام کرتا ہے؟ ضحاک نام کا ایک شخص آیا، کوفہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، خوب لوگوں کو قتل کر رہا۔ میرے امام کو اللہ نے وہ ذہن دیا تھا، پہنچ گئے ضحاک کے پاس، کہا لوگوں کو کیوں قتل کر؟ کہا یہ مرتد ہے۔ کہا مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں داخل ہو۔ کوفہ والے پہلے کس دین میں تھے اور پھر اس دین کو چھوڑ کر کون سے دین میں داخل ہوئے؟ اب وہ ضحاک ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو بات واقعی آپ نے صحیح کہی، مرتد تو وہ ہوتا ہے جو پہلے ایک دین میں ہو، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں جائے۔ اور کوفہ والوں کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، اس نے کہا تلوار کو نیام میں کر لو، اور کوفہ والوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ میرے امام کی ذہانت ایسے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کا سامان کیا کرتی تھی، اور میرے امام کی شان تو اتنی بلند ہے۔ تفقع کے اندر قاضی ابن ابی لیلہ نے جب بازار سے گزرتے ہوئے پاگل عورت سے جب کسی کو اے زانی اور زانیہ کے بچے کا تانا سنا تھا نا، تو پھر مسجد کے اندر جا کر کے اس کو حاضر کر کے دربار قضا سجا کر کے اس کو کھڑی کر کے دو سزائیں دی تھی۔ میرے امام نے فرمایا تھا قاضی نے کئی غلطیاں کی ہے، دربار قضا بند ہونے کے بعد میں دوبارہ لگانا یہ بھی ان کی ایک خطا ہے، مسجد کے اندر عورت کو اس طرح سے حد لگانا یہ بھی خطا ہے، ایک ساتھ میں دو حدیں لگانا یہ بھی خطا ہے، بغیر دعوے کے اپنی طرف سے فیصلہ سنانا یہ بھی خطا ہے، یہ بھی خطا ہے۔ امام اعظم بتاتے چلے گئے قاضی ابی لیلہ کو جب پتا چلا نا، جا کر کے دربار بادشاہ میں کہہ دیا کہ ایسا کریں، یہ بڑا فتنہ کر رہے ہیں، فتویٰ دینے پہ پابندی لگا دیں۔ میرے امام کا تقویٰ دیکھو، فتویٰ پہ جب پابندی لگی، اپنے مکان کے اندر ہے، آپ کی بیٹی آپ کی بارگاہ میں آئی کہ ابا جان ایک مسئلہ بتا دے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نے روزہ رکھا تھا، میرے دانتوں میں خون آ گیا، اور وہ خون میرے حلق کے، اور وہ جو خون آیا تھا وہ دھوپ میں مل کر کے میرے حلق کے نیچے اتر گیا، میرا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، کا مسئلہ تو میں تم کو بتا دیتا، لیکن حاکم وقت نے پابندی لگائی ہے، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہ حاکم وقت یہاں تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ کہا میں فتویٰ نہیں دوں گا۔ جب حاکم وقت کو پتا چلا نا کہ امام اعظم کے بغیر کسی کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے، تو اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ حضرات مکرم، یہ مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں مجھے ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ امام اعظم کے بیٹے ہیں، پڑھنے کے لیے مکتب میں گئے، جب مکتب میں ان کا ایڈمیشن ہوا، داخلہ ہوا، استاد نے پڑھایا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا، اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ یاد کرائی۔ سورہ فاتحہ یاد کر کے جب آپ کا بچہ گھر پہ آیا، اپنے امام کی بارگاہ کے اندر، اپنے والد محترم کی بارگاہ میں سورہ فاتحہ کو سنایا، میرے امام نے 500 چاندی کے سکے تھیلی میں رکھ کر کے استاد کی بارگاہ کے اندر نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ استاد نے کہا حضور میں نے تو صرف سورہ فاتحہ یاد کروائی تھی، آپ نے اتنا بڑا نذرانہ مجھے دے دیا۔ میرے امام نے فرمایا جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم نے جو میرے بچے کو پڑھایا وہ یہاں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آج رضائے مصطفیٰ، دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے بچوں کی دستار ہے۔ آج اس امام کا عرس منا رہے، اس امام کو علم سے کتنا پیار تھا۔ جو وہ امام جو خواجہ گنج بخش جن کی پیروی کرے، خواجہ غریب نواز جن کی پیروی کرے، زکریا ملتانی جن کی پیروی کرے، وقت کے بڑے بڑے ولی جن کی پیروی کرے، وہ امام ایک سورہ فاتحہ پڑھانے پر 500 چاندی کے سکے استاد کو نذرانے پہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرات مکرم، مجھے یہاں آنے کے بعد میں معلوم ہوا اورنگ آباد کی سرزمین پر علم دین کے حوالے سے بڑی بے حسی پائی جاتی ہے، لوگوں کی زیادہ توجہ اسکول کالج اور دنیا کی تعلیم کی طرف ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے بچوں کو تم دنیاوی تعلیم مت پڑھاؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو تم وکیل بھی بناؤ، اعلیٰ ڈگری بھی دلاؤ، لیکن اپنے بچوں کو یہ تمام ڈگریاں جو تم دلا رہے ہو کیوں دلا رہے ہو؟ تاکہ تمہارے بچوں کا فیوچر صحیح ہو جائے۔ کون سا فیوچر؟ جو 50 سال کا فیوچر ہے، 60 سال کا فیوچر ہے، 70 سال کا فیوچر ہے، کیونکہ بندہ جب انتقال کر جائے ڈاکٹری کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے، وکالت کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے، انجینئرنگ کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے۔ تو 50-60 سال کے فیوچر کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، 50-60 سال کے فیوچر کے لیے پوری توجہ لگا دیتے ہو، پورا وقت دے دیتے ہو اور پوری توجہ صرف کر دیتے ہو، تو آپ آخر اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف کیوں نہیں بڑھاتے جن کا فیوچر مرنے کے وقت تک بھی ہے اور مرنے کے بعد سے قیامت تک ہے اور قیامت سے لے کر کے جنت تک ہے اور جنت
ہمیشہ ہمیشہ اس کا فیوچر ہے. اس لیے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ بندہ جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں بھی علماء کا محتاج رہے گا. وہ کہے گا, علماء سے پوچھے گا, یہ بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا مانگیں؟ تو حضرات مگر 50 سال کے فیوچر کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہو اور جو لاکھوں سال کا فیوچر ہے اس کی طرف توجہ نہ دو. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائے, بچہ قرآن کے حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن اس بندے سے کہا جائے گا اپنے گھر کے 10 لوگوں کی شفاعت کرا اور انہیں جنت کے اندر لے کر کے جائے. جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاتا ہے, حدیث پاک میں کیا تھا قرآن مقدس پڑھانے والے کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی. اے اورنگ آباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں, آج میں یہ پیغام آپ کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں. تم توجہ جتنی دنیا کی تعلیم کی طرف دیتے ہو اتنی توجہ, بلکہ اس سے زیادہ توجہ تمہیں دینی تعلیم کی طرف دینے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے مدینہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے, مدینہ سے 12 لوگ آئے ہیں اور حاضر ہو کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینے میں کسی کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین کی تعلیم سکھا دے. بتاؤ ابھی ایمان لائے, ان کے دل کے اندر ایمان اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کا اتنا جذبہ, آج ہمارا بڑھاپا آ گیا لیکن دینی تعلیم کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. ایک روایت میں سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس میں ایک انصاری پڑوسی رہتے تھے. حضرت عمر یہ چاہتے تھے اپنے بچوں کے لیے کماؤں بھی, اور حضرت عمر یہ بھی چاہتے تھے علم دین بھی حاصل کروں. اپنے انصاری پڑوسی کو بلایا. آج لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے, کیسے علم حاصل کرے. حضرت عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے, اس حضرت عمر کا یہ عالم ہے. اپنے انصاری پڑوسی کو بلا کر کے کہتے ہیں ایک کام کرو, میں ایک دن کمانے جاؤں گا, تم میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے علم حاصل کرو, اور جب آ جاؤ تو مجھے بتا دو میرے آقا نے کیا پڑھایا ہے, اور دوسرے دن تم کمانے چلے جانا, میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا, میں جو پڑھ کر کے آؤں گا وہ آ کر کے تمہیں پڑھا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کمانا بھی ضروری ہے, علم دین بھی ضروری ہے, تو باری لگا کر کے آپ نے علم دین حاصل کیا. بتاؤ اس مجمع کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو باری لگا کر کے علم دین حاصل کرتے ہیں. آج ہم علم دین کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں, حکیم ترمذی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وقت کا بڑا امیر تھا امیر اختمی, جب وہ مر گیا تو حکیم ترمذی نے انہیں خواب میں دیکھا. عام طور پر لوگوں کا تصور یہ تھا اتنا ظالم اتنا بدبخت یہ انسان ہے امیر اختمی, اگر یہ مر جائے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. جب اس کا انتقال ہوا حکیم ترمذی نے خواب میں دیکھا جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے. حکیم ترمذی کہتے ہیں تو جہنم کے لائق تھا, تو کیسے جنت کے اندر پہنچ گیا؟ کہا میرے اعمال کو ایسے نہیں تھے کہ میں جنت میں جاتا. موت کے بعد میں جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی, میرے پاس میں کوئی ایسا اعمال کا توشہ نہیں تھا, لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی کی وجہ سے بخش دیا. حکیم ترمذی کہتے ہیں ایسی کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے رب نے تیری مغفرت فرما دی؟ کا معاملہ یہ ہے رات کے وقت میں اپنی فوجیوں کو لے کر کے میں شہر کا گشت کیا کرتا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ سڑک کے کنارے اپنا مدرسے کا سبق یاد کر رہا تھا, چراغ کے اندر تیل ختم ہو گیا, بچہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا. میں سبق کیسے یاد کروں گا, استاد کو کل سبق کیسے سناؤں گا؟ اس بچے کا چہرہ جب مرجھایا ہوا تھا, جب میرا قافلہ وہاں سے گزرا, ساتھ میں مشن بردار بھی تھے, جب اس بچے نے دیکھا پیچھے پیچھے چلنے لگا اور میرے مشنوں کی روشنی کے اندر اپنا سبق یاد کرنے لگا. بچے کا سبق جب یاد ہو گیا, بچے کا چہرہ کھل گیا. رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی تو رب نے فرمایا تیرا کوئی عمل تو میری بارگاہ میں ہے نہیں جس کی وجہ سے تیری مغفرت ہو, لیکن بچہ اداس ہو گیا تھا, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, تیری روشنی کے اندر اس نے سبق یاد کیا, وہ بچہ راضی ہو گیا. آج اسی وجہ سے میں تجھ سے راضی ہوا اور تجھے جنت عطا فرما دی. آپ مجھے بتائیں اتنا
اتنا بڑا ظالم جس کے جہنم میں جانے کا پورا سامان تیار ہو، اگر اس کے روشنی کے اندر ایک بچہ ایک سبق یاد کر لے، اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ تو آپ اگر دارالعلوم کے اندر اپنے بچے کو ایڈمیشن دلائیں، وہ ایک سبق نہیں پورا قرآن پڑھ لے، آپ ایک روشنی نہیں کتنی لائٹیں لگا دیں، ایک پنکھا نہیں کتنے ہوا کا انتظام کر دیں، ایک چھوٹا سا انتظام نہیں پوری عمارت کا انتظام کر دے، جہنم میں جانے والا امیر اگر ایک سبق اس کی روشنی میں بچہ یاد کرے وہ جنتی ہو جائے، تو دارالعلوم بنا کر بچوں کو داخلہ دلوا کر اس میں جس کو پڑھائے گا اللہ تعالیٰ کیا اسے جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ حضرات مکرم، دینی بیداری ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ابو منصور خیاط کے بارے میں روایت میں آتا ہے، موت کے بعد میں انہیں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا رب نے کیا معاملہ کیا؟ رب کی بارگاہ میں پیشی ہوئی، رب نے کہا کیا لائے ہو؟ میں نے بہت سارے اعمال پیش کیے، رب نے فرمایا کوئی قبول نہ ہوا۔ جب میرا دل ڈوبنے لگا رب نے فرمایا تیری ایک نیکی میری بارگاہ میں آج کام آئے گی۔ حضرت ابو منصور خیاط کہتے ہیں کون سی نیکی ہے؟ رب نے فرمایا تو بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرواتا تھا، یہ نیکی مجھے پسند آئی، میں نے تجھے جنت عطا فرما دی۔ اگر بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دو اللہ جنت دے دے، ان بچوں کو پورا قرآن حفظ کرا دیا۔ جنہوں نے چندہ دیا، جنہوں نے لائٹ لگائی، جنہوں نے انتظام کیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا اللہ انشاءاللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات مکرم، میں کہتا ہوں کہ آج ہماری توجہ دنیاوی تعلیم کی طرف جتنی زیادہ ہے نا، اب وقت چونکہ مختصر ہے میں ہلکا سا اشارہ کر کے بتا دوں، 1857 سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر مدارس کا جال بچھا ہوا تھا۔ صرف دلی کی سرزمین پر 1000 مدرسے تھے اور پورے ہندوستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مدرسے تھے۔ یہاں پر پادریوں کا ایک گروپ سروے کرنے کے لیے آیا، سروے کر کے جب وہ پہنچا برٹش کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ کو پیش کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دبا کر کے انہیں غلام بنا کر کے رکھنے کا راستہ کیا ہے؟ تو پادریوں نے برٹش کے پارلیمنٹ کے اندر جو رپورٹ پیش کی تھی اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ ہم نے ہندوستان میں دیکھا ہے ان کا بچہ جب 4 سال کا ہوتا ہے وہ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں پڑھتا ہے، تو بچپن کے اندر بچے کو جب وہ دین پلا دیتے ہیں پھر وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں ایسا سسٹم لانا ہوگا، ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ چھوٹے بچے بچپن کے اندر مدرسوں میں نہ جائے، ہمارے پاس آ جائے۔ پلان تیار ہوا، پلان تیار کرنے کے بعد میں 1835 کو پلان نافذ کیا گیا۔ بمبئی، چنئی اور بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے انگلش کے اسکول کھولے گئے اور اس کے بعد میں 1844 کے اندر باضابطہ طور پر یہ کارروائی کی گئی کہ جو بھی ایسی انگریزی تعلیم حاصل کرے گا اسے اعلیٰ نوکری دی جائے گی۔ اور 1857 کے بعد میں جب انگریزوں کا پورا تسلط ہو گیا تو انہوں نے اس کے بعد میں دینی تعلیم کو پیچھے کیا، انگریزی تعلیم کو آگے بڑھایا اور نوکری کا ایسا نشہ دلایا۔ آج ہماری نسلیں مدرسوں سے دور ہو کر کے آج ہماری نسلیں اسکولوں کی طرف گئی۔ اسکول کی طرف جانا غلط نہیں ہے، لیکن مدرسوں کو چھوڑ کر کے جو بچہ اسکول کی طرف جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ وہ زمانہ چلا گیا جب اسکولوں کے اندر کیٹ اور ڈوگ پڑھائے جاتے تھے۔ آج اسکولوں کے اندر باضابطہ طور پر کفریہ اور شرکیہ باتیں نافذ کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کے بچے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے مشنری کے اسکولوں کے اندر ہمارا بچہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے اسے پریئر کے نام پر کفریہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، ہندوؤں کے اسکولوں کے اندر شرکیہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں، پکنک کے نام پر مندروں کی سیر کرانے کے لیے لے کر کے جایا جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ایسا اتہاس پڑھایا جاتا ہے جس سے بچے کے دل کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اور بچوں کے قلوب کے اندر اسلام کے عظیم ہیرو کی تعلیمات نہ بسے بلکہ دنیا کے یہ ناپاک کریکٹر ان کے دل کے اندر بس جائے۔ مجھے کالج کے بچے نے آ کر کے بتایا کہ آج اتنا زہر اسکولوں کے اندر پلایا جا رہا ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دینی تعلیم کی طرف آپ اپنے بچوں کو توجہ دلاؤ، نہیں تو اگر یہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اپنی قبروں میں انتظار کرو گے کوئی آ کر کے فاتحہ پڑھ دے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ملے گا۔ حضرات مکرم، معلوم ہے کیا کرتے؟ ایک بچے کا انٹرویو ہوا، کالج کا پڑھا ہوا بچہ ہے، انٹرویو کے اندر اس سے پوچھا گیا اسلام کے اندر مرد کے لیے 4 شادی کرنا جائز ہے، عورت کے لیے 1 شادی جائز ہے، اس کا اگر کوئی تم سے سوال کرے کیا جواب دو گے؟ وہ بچہ اسٹوڈنٹ کالج کا کبھی گیا نہیں تھا اس مدرسے کے اندر، اس نے کہا کہ اسلام کا یہ قانون تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔
بتاؤ ایمان کے اوپر بتاؤ کتنا بڑا ٹھیک کیا گیا. ایک بچے نے آ کر کے بتایا کہ باضابطہ مشنری کے اسکولوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پینسل غائب کی جاتی ہے اور کہا جاتا خدا سے مانگو, نہیں ملتا ہے. بچہ سے کہا جاتا اپنے نبی سے مانگو, نہیں ملتی ہے. اور اسی طرح کہتے اپنے غور سے مانگو, پھر آخر میں کہتے عیسیٰ خدا سے مانگو تمہاری پینسل مل جائے گی. اوپر چھت پر چھوٹا سا سوراخ بنا کر کے رکھتے ہیں, جیسے وہ کہتا ہے اے عیسیٰ خدا مجھے میرا پینسل دے دے, تو چھت سے گرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں پینسل آ جاتا ہے. چھوٹا سا ننھا ذہن ہے, اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے, دھیرے دھیرے اسے نشہ پلایا جاتا ہے. اگر وہی بچہ اسکول کی چھٹی کے بعد میں مدرسے میں جائے گا, اسے پتہ چل جائے گا دینے والا کون ہے, خدا کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. لیکن وہ بچہ اگر صرف اسکول کے اندر پڑھا ہے, اگر دینی تعلیم نہیں پایا, دھیرے دھیرے کفر و شرک کا زہر اس کے دماغ میں اترے گا اور وہ گمراہ ہو کر کے رہ جائے گا. ایک عالم کے پاس میں ایک والدے نے آ کر کے بتایا تھا ہمارا بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے. پوچھا کیوں نہیں رکھتا ہے, کہ اس کے ٹیچر نے کالج میں اس سے کہا تھا کہ جوانی کے اندر اگر 7-8 گھنٹے تک اگر کوئی بچہ بھوکا رہ جائے تو جوانی میں تو پتہ نہیں چلتا ہے, بڑھاپے میں بہت کمزوری لگتی ہے. یہ بات میرے بچے کے دماغ میں بیٹھ گئی, وہ کہتا میں روزہ رکھوں گا ہی نہیں. اس کے والدین نے بچایا, وہ مر گیا لیکن موت تک وہ روزہ نہیں رکھا. کتنا زہر پلایا جا رہا ہے. آپ بتائیں اگر یہ کہا جائے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو کتنی پیاری بات ہے, لیکن آج اسلام کی تعلیمات کے خلاف کالجوں کے اندر یہ زہر پلایا جا رہا ہے. ماں باپ کی خوب خدمت کرو, اور سنو جب تم جوان ہو جاؤ گے, تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے, تم نوکری پہ لگے رہو گے, ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے, اور ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے. لہٰذا اگر تم نیک اولاد ہو تو ایک کام کرنا, اپنے ماں باپ کو خدمت کے لیے اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ. ایک عدالت کے اندر ایک باپ نے کویت کے اندر یہ مقدمہ کیا تھا کہ میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا. جب مقدمہ کی شروعائی ہوئی, آخر میں جب فیصلہ لکھا گیا نا, تو اس نے فیصلہ لکھتے وقت جب قلم اٹھایا تو باپ نے کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آپ نے سنایا ہے کہ ہر مہینہ اتنا پیسہ دینا ہے, یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف ایک کام کریں, میرا بیٹا ہر مہینے مجھے 1 روپیہ لا کر کے دے دے, لیکن شرط یہ ہے اپنے ہاتھ سے لا کر کے دے. جج نے کہا کہ بڑا عجیب فیصلہ کروا رہے, کہ اصل میں معاملہ یہ ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں. میرا بیٹا ہر مہینے 1 روپیہ جب میرے ہاتھ میں لا کر کے رکھے گا, کم سے کم مہینے میں ایک بار اپنے بیٹے کا چہرہ تو میں دیکھ لوں گا. یہ اسکول کی تعلیم کا جب نشہ چڑھتا ہے تو بندہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑتا ہے. اور اگر بچہ مدرسے میں پڑھے گا, استاد پڑھائے گا, اگر اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر روزانہ 100 مرتبہ دیکھے, میرے آقا نے دیکھا, میرے آقا نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھو گے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ تعلیم کہاں پہ ملے گی آپ کو, یہ مدرسوں میں یہ تعلیم ملے گی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, وقت مختصر ہے. ایک مثال میں اور بتاتا ہوں. کالج کے بچے نے مجھے بتایا کہ پروفیسر یہ سکھاتے ہیں کہ پیشاب روکنے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, اور اگر تم سفر میں رہو اور اگر پیشاب زیادہ لگے تو تم پانی مت تلاش کیا کرو, فوراً پیشاب کر لیا کرو, ورنہ بہت بڑی بیماری لگ جائے گی. اور یہ بات جب کالج کے بچوں کے دماغ میں گھس جاتی ہے تو دھیرے دھیرے پیشاب کے بعد میں پانی لینا بھی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کا زہر آج ہمیں پلایا جا رہا ہے. میں آپ سے سیدھی سی بات کہتا ہوں, اگر آپ نے اپنے بچے کو علم دین نہیں پڑھایا یا صحیح تعلیم نہیں دی اور آپ کا انتقال ہو گیا, وہی بچہ آپ کے جنازے پہ آگے کھڑا ہوگا. بتاؤ وہ لاکھوں روپیہ تم نے جو خرچ کیا تھا ڈاکٹر بنانے کے لیے, وہ کیا کام آیا؟ تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کی دعا بھی کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے. تم نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا, تمہارے قبر کے اوپر آ کر کے وہ سورہ فاتحہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتا. تمہارا لاکھوں روپیہ کیا کام آیا؟ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ طریقہ استعمال کرو جو ہمارے بزرگوں نے بتایا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب یہ پتا چلا, مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث پڑھاتے ہیں. امام شافعی نے اپنے سفر نامے میں لکھا, میں اپنی ماں کے پاس گیا, جا کے کہا امی جان میں مدینہ منورہ امام مالک کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بیوہ ماں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ بیوہ ماں نے کیا کہا, بیٹا میں تجھے علم سے محروم نہیں رکھوں گی. ماں نے اپنے مکان کی چھت اتار دی, اس کی کیلیں نکالی, بازار میں جا کر کے کیلیں بیچ دی, پیسہ اکٹھا ہوا, امام شافعی کو دیا, کہا بیٹا جاؤ اور مدینہ جا کے علم حدیث حاصل کرو. دھوپ ہوگی میں بغیر چھت کے دھوپ برداشت کر لوں گی, ہوائیں چلے گی میں ہوا کے تھپیڑے برداشت کر لوں گی, سردی آئے گی میں سردی میں ٹھٹرنا گوارا کر لوں گی, گرمی پڑے گی پسینے میں شرابور ہونا گوارا کر لوں گی, لیکن میرے
मेरा बेटा इल्म दीन से महरूम रह जाए, ऐ मेरे बेटे मुझे ये नहीं गवारा है। इमाम शाफी फरमाते हैं जब मैं गया मदीना मुनव्वरा के अंदर इमाम मालिक की बारगाह में जाकर के बैठा, जो बेटा अपने माँ की छत बेच करके सफर का किराया लेकर के जब पढ़ने मदीना पहुंचा हो, उसके पास में कापी का पैसा कहाँ से आएगा, कलम का पैसा कहाँ से आएगा। इमाम शाफी अपने सफरनामे में लिखते हैं मैं जब पढ़ने जाता था हड्डियां ले लेता था, तिनका उठा लेता था। इमाम मालिक जो बयान करते थे हड्डियों पे लिख लेता था, ले जाकर के मटके में जमा कर देता था, और जब भूल जाता था उठा करके देख लेता था। और फिर इसी अंदाज के अंदर उन्होंने दीनी तालीम हासिल की, पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ने वो मकाम दिया, इंतकाल हुआ, ख्वाब में देखा गया, पूछा गया बताओ अल्लाह ने क्या मामला किया। कहा जब मेरा इंतकाल हुआ रब ने मुझे सोने की कुर्सी पे बिठा करके मेरे ऊपर मोतियों को निछावर किया। अगर इल्म दीन पढ़ाओगे अल्लाह सोने की कुर्सी पे बिठा के मोती निछावर करेगा, और अगर इल्म दीन ना पढ़ाया तो फिर बताओ आखिरत के अंदर रब की बारगाह में जाकर के क्या जवाब दोगे। अल्लाह रब्बे कदीर ने जो फर्ज हमारे ऊपर आयद किया था उससे अगर हमने कोताही कर ली, हजरात मुकर्रम ये दीनी इदारे ये हमारे लिए आखिरत की कामयाबी के बहुत बड़े दाई है। इन इदारों को भी मजबूत करो, और इन इदारों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को जो है आप लोग को ताउन भी करो, और अपने बच्चों को इदारे में दाखिल कराना ये सबसे बड़ा ताउन है। यहाँ पे मजमा में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे दारुल में पढ़ते हैं, हाथ उठा के बताएं तो। आप देख रहे हैं? अच्छा हाथ नीचे करो। कितने ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, हाथ उठा के बताएं तो। कितने जिनके बच्चे कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ उठा के बताएं। शर्म की वजह से हाथ नहीं उठा पा रहे, हालांकि सबके बच्चे पढ़ते हैं। तो बताइए कितने अफसोस की बात है ये, कितने अफसोस की बात है। हमने दुनिया की तालीम को अव्वल दर्जा दिया और दीनी तालीम को हमने दूसरा दर्जा दिया। ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है। वादा करो इंशाल्लाह आज से अव्वल दर्जा किसको देंगे? दीनी तालीम को। वादा करें कौन कौन अव्वल दर्जा देगा? इंशाअल्लाह। तो ये अहद कर ले कि इदारे जो भी अहले सुन्नत के चल रहे हैं, सिर्फ सुन्नियों के इदारे में, बदमज़हबों के इदारे में अपने बच्चों को नहीं दाखिल कराना है। मुझे ये भी टॉपिक दिया गया लेकिन ये भी टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा फितना चला हुआ है, शकील बिन हनीफ के नाम से शकीली फितना चला हुआ है, और इतना अफसोस होता है कि वो जो न पढ़ा हुआ लड़का हो वो बहक जाए। कॉलेज का लड़का, यूनिवर्सिटी का लड़का शकीली बन रहा है। मालूम हो क्या कहता है? मैं मेहदी भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपका बच्चा मदरसे में नहीं जाएगा उसको क्या पता चलेगा इमाम मेहदी कौन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। और जब पता नहीं होगा ऐसे फितने निकलते रहेंगे और तुम्हारे बच्चों को गुमराह करते रहेंगे। अगर आपका बच्चा मदरसे में गया, आपका बच्चा दारुल में गया और उसने दीनी तालीम हासिल की, और शकील बिन हनीफ जैसे बदबख्त जब खड़े होंगे और ये कहेंगे मैं ईसा भी हूँ, मैं मेहदी भी हूँ, और तुम लोग मुझे ईसा और मेहदी मानो, तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आगे बढ़ करके कहेगा तू मेहदी नहीं हो सकता, तू ईसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है मेहदी का नाम क्या होगा? उनका नाम मोहम्मद होगा। तेरा नाम तो शकील है, मेहदी के बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, तेरे बाप का नाम तो हनीफ है। इमाम मेहदी मदीना के रहने वाले होंगे, तू तो दरभंगा बिहार का रहने वाला है। वो मदरसे का बच्चा बताएगा इमाम मेहदी जो जाहिर होंगे वो जाहिर कहां से होंगे? रुकने यमानी और खाना काबा के दरमियान उनसे बैत ली जाएगी, और तुझसे तो लोग दिल्ली के लक्ष्मी नगर के अंदर बैत कर रहे हैं। इमाम मेहदी के बारे में तो हमने मदरसे में ये पढ़ा है कि इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे उससे पहले रमजान की पहली तारीख को भी रात को चांद को कहने लगेगा और उसी दिन दोपहर को सूरज को कहने लगेगा। ये तो हुआ नहीं, तू इमाम मेहदी नहीं हो सकता है। इमाम मेहदी के बारे में हमने मदरसे में ये पढ़ा है कि इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे उससे पहले फुरात से सोने के पहाड़ निकलेंगे। अभी तो कोई सोने का पहाड़ नहीं निकला है। हमने तो रिवायतों में ये पढ़ा है इमाम मेहदी जब आएंगे तो वो नहीं कहेंगे कि मुझको मेहदी मानो, वो तो अपने आप की बैत लेने से इनकार करेंगे, और तू तो लोगों को पकड़ पकड़ के बैत ले रहा है। इमाम मेहदी जब आएंगे तो अब्दाल औलिया, बड़े बड़े औलिया किराम उनसे बैत करेंगे, और तेरा तो उलमा भी रद्द कर रहे हैं, औलिया भी तेरा रद्द कर रहे हैं, तू कैसे इमाम मेहदी हो सकता है? इमाम मेहदी के बारे में हमने तो मदरसे के अंदर ये पढ़ा है इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे 7 या 9 साल तक हुकूमत करेंगे, और इमाम मेहदी के जमाने के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैल जाएगा, सारी दुनिया पे वो हुकूमत करेंगे। तू तो दिल्ली के एक छोटे से महल्ले पर भी हुकूमत नहीं कर पाया है। और उनके बारे में तो रिवायत में आता है कि इमाम मेहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ईसाइयों से जंग करेंगे,
اٹلی کو فتح کریں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا اور ساری دنیا کے اندر فتوحات کا سلسلہ چلے گا، اور تو کتنے لوگوں سے مار کھا چکا ہے، تو کیسے مہدی ہو سکتا ہے؟ جب بچہ مدرسے میں پڑھے گا تب نہ اس کو پتا چلے گا امام مہدی کون ہے، اور جو بچہ مدرسے میں نہیں پڑھا، صرف کالج میں پڑھا ہے، وہ حدیث پڑھے گا، اس کے کان کھڑے ہوں گے، اچھا حدیث میں یہ لکھا ہے، اور اس کے دام تصویر کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اگر مدرسے میں بچہ پڑھے گا تو اس کو پتا ہوگا امام مہدی کے زمانے میں اتنا امن و امان ہوگا، اتنا امن و امان ہوگا، بچے سانپ اور بچھو کے ساتھ کھیلیں گے، بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ کے اندر چلیں گے۔ کہ تیرے زمانے میں تو کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، ایسا ظلم ہو رہا مسلمانوں پر، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مزارات گرائے جا رہے ہیں، تو کیسے امام مہدی ہو سکتا ہے؟ جب بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو اسے پتا ہوگا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے اور اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور تجھے تو نکلے ہوئے 20 سال سے زیادہ ہو گیا، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تشریف لائے ہیں، امام مہدی جب آئیں گے تو دجال چند سالوں کے بعد نکلے گا، تجھے تو 25 سال ہو گئے ہیں، ابھی دجال بھی نہیں نکلا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ گے، وہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، تب اسے پتا چلے گا امام مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کی کیا کیا پہچان ہے۔ اور جو دین نہیں پڑھے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، اس کی نسلیں بھی گمراہ ہو کر کے رہ جائیں گی۔ حضرات مکرم، اپنا ایمان بچائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، بس یہ آخری پیغام میں دے کر کے رخصت ہو جاتا ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کیا پیغام دیا تھا؟ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، انشاءاللہ یہی مسلک ہمیں یہاں بھی نجات دلوائے گا اور آخرت میں بھی نجات دلوائے گا۔ یہ وہ سچا مسلک ہے جس مسلک کو اولیاء زمانہ نے مانا ہے، اور بڑے بڑے اکابر اس مسلک کے ساتھ جڑ کر کے کام کیے ہیں۔ اللہ رب قدیر یہاں پر جتنے بھی حضرات سنیت کا کام کر رہے ہیں، سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ حضور محمد العلماء مدثر العلی و نورانی کلمات سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ رب قدیر ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔